امریکہ نے ایک انکوائری بٹھائی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں کہ ووہان کے وائرس کی اوریجنیشن کو پتہ کیا جائے، کہاں سے اوریجن ہوا، کیا ہوا. بڑی کھل کے باتیں کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے. لیکن ڈاکٹر فاؤچی ان کے ہاں بھی ہوتے تھے ہیلتھ ایکسپرٹ، آج بھی جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن میں ایکسپرٹ ہیں، سیم آدمی ہیں. وہ تب بھی کہتے تھے کہ یہ نیچرل لگتا ہے، اور انہوں نے کل بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ موسٹ لائکلی یہ ایک نیچر کا پیدا ہوا ہوا وائرس ہے. لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا بھر کی کہہ رہی ہیں کہ اس میں کچھ چیز فشی ہے، اور اندر کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف فشی نہیں ہے، کافی امکان ہے. پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے 90 ڈیز کی ایک نئی انویسٹیگیشن شروع کی ہے، اگرچہ انہوں نے پرانی انویسٹیگیشن چونکہ ان کے پرانے حریف کی تھی وہ بند کروا دی. وہ تو ہوتا ہے سرکاروں میں. یہ ایک اہم آج کا ہمارا برین بس کا سپر چیٹ کا موضوع ہے. بات اس کے ساتھ ساتھ جڑے گی جہاں پر چائنا موجود ہے وہاں پر اس کو کیا چیلنجز ہیں، چونکہ امریکہ اپنی وہاں پر آس پاس کے علاقوں میں بڑھاتا چلا جا رہا ہے کوآڈ کی شکل میں. اب پاکستان سے وہ دوبارہ اپنے ایئر بیسز بھی لے رہا ہے. یعنی میں اپنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکہ پہلے بھی وہاں پہ موجود تھا، پھر نکل گیا، پھر اب پینٹاگون نے کہا ہے کہ ہمیں مل رہے ہیں. پاکستان اگرچہ اس کی تردید کر رہا ہے. اور بھارت میں سچویشن کیا ہے سوشل لیول پہ، وہ بھی ہم آج کے سپر چیٹ میں ڈسکس کریں گے. آپ کے کویشچن ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ لیں، اپنی کویشچن ریڈی رکھیں، جلد ہمیں بھیجنا شروع کر دیں. میں ویلکم کرتا ہوں برین بس کے روح رواں ڈاکٹر رنویر شادلہ صاحب کا. طاہر صاحب بہت بہت دھنیہ، اور سارے شروتاؤں اپنے درشکوں کا کرتے ہیں پیار سے سواگت. آپ نے بات کی کہ چائنا کے بارے میں، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ نیچرل ہے یا وہ کسی لیب سے آیا، وہ آیا ووہان سے. اور چائنا نے دنیا کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا جو کہ 3 مہینے انہوں نے نہیں بتایا. آج ورلڈ میں آفیشیل جو ہے ڈیتھ ریٹ وہ کوئی 4 ملین کے قریب ہے. اور جو کنٹریز ہیں جو ڈیولپ نہیں ہیں، جہاں پر اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں پر جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا دھوکہ چائنا نے کیا، ورلڈ کو اس کے اگینسٹ کھڑا ہونا چاہیے تھا. باتوں میں سارے کنٹریز، جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، چاہے وہ یورپین ہیں، چاہے وہ یہاں کینیڈا ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، وہ سارے کے سارے یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم یہ چائنا کو اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن کوئی بھی سوائے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا، کینیڈا اور امریکہ کے اور اتنے سخت ورڈ یا سختی سے کام نہیں کرتے اگینسٹ چائنا. آج جب یہ انہوں نے دوبارہ جو ان کا نیشنل سیکیورٹی کا ہیڈ ہے اس کو اس کا ہیڈ بنایا کہ آپ مجھے 90 دن میں رپورٹ دیجئے. اب 90 دن میں رپورٹ تبھی ہو سکتی ہے جب آدمی ووہان کی لیب میں اوپن جا سکے اور وہاں پر جا کے دیکھ سکے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چلا بھی جائے، ویسے تو چائنا نے کسی کو آنے نہیں دینا، اگر کوئی چلا بھی جائے، جیسے WHO کے ڈیلیگیشن گیا تھا وہاں پر، پہلے تو انہوں نے 2 ہفتے ان کو کوارنٹائن میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد اتنے میں انہوں نے لیب کو ٹوٹل کلین اپ کر دیا، کمپیوٹروں کو کلین اپ کر دیا. اب اگر وہ کوئی چلا بھی وہاں پر جائے امریکہ، لیٹس اسیوم، میں تو 99.9% کہتا ہوں کہ انہوں نے الاؤ نہیں کرنا، اگر کوئی چلا بھی جائے، what they will find there? Nothing. Because جتنا بھی وہاں پر کوئی غلط کام ہوا ہے وہ انہوں نے وہاں سے ختم کر دیا ہوا ہے. You won't be able to see it. You won't be able to find it out because you are not going to get the papers from China. That's number one. آج کل کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ انکوائری ہو. ہندوستان کی گورنمنٹ نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں یہ انکوائری ہو. انکوائری ہو کس چیز کی؟ یہی فائنڈ آؤٹ کرنا نا کہ کیا یہ چائنا میں سے مین میڈ ہے، نیچرل ہے، یا انہوں نے جان کے کوئی نہ کوئی شرارت کی ہے تاکہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی اکانومی کو ہم بہت بڑا دھکا لگا سکیں. ایک وار ہے یہ
انہوں نے ایک وار کا کیا کوئی بام پھینکا ہے؟ ہاں جی، یا انہوں نے کوئی وار کے اس قسم کا ایشو ریز کیا ہے جس سے وہ یہ دیکھ سکے کہ میری اکانومی بڑھتی رہے اور ویسٹرن کنٹری کی اکانومی جو ہے ان کو دھکا لگے، اور لگا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں جی، پچھلے 1.5 سال میں امریکہ میں ان امپلائمنٹ، یورپ میں ان امپلائمنٹ، کینیڈا میں ان امپلائمنٹ، ہاں جی، ہندوستان میں ان امپلائمنٹ. اور میں حیران ہوں کہ ووہان کے بعد چائنا کے کسی اور صوبے میں یہ کیوں نہیں گئی؟ یہ کون سی ایسی پرٹیکولر ویو ہے کہ جو صرف انہوں نے ووہان کے بیچ میں ہی رہنے دی اور کہیں نہیں جانے دیا؟ ہاں جی، اتنے صوبے ہیں وہاں پر، اتنے لوگ ہیں، ان کی فگرز تو جو ہے وہ ایک بہت اتنی کم ہے. ہاں جی، صرف 4-5 ہزار کی فگر وہ دیتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ انکوائریاں، یہ کیا پولیٹیکل موو ہے بائیڈن صاحب کی؟ پہلے بھی چلو، پہلے پومپیو صاحب کے ہیڈ کے انڈر تھی، نکلنا تھا اس میں بھی کچھ نہیں تھا، نکلنا اس میں بھی کچھ نہیں ہے. WHO والوں نے بھی اپنی یہ رپورٹ دے دی کہ یہ کوئی لیب سے جو ہے یہ نہیں آئی، یہ بیسیکلی ایک اینیمل سے جس کا بیٹس کا نام لیا جاتا ہے جی، اس کی طرف سے آئی ہے اور دنیا میں یہ نیچرل پھیلی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رپورٹ تھی وہ بہت غلط تھی، کیونکہ ان کو یہ، اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ لیب سے نہیں آئی، انہوں نے نہیں پھینکی، تو کم سے کم ان کو یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ چائنا نے 3 مہینے جو نہیں بتایا دنیا کو، جو دنیا کا نقصان ہوا. سب سے پہلے اٹلی میں جو لوگ گئے، دیکھیے کتنی جانیں گئیں پر کیپٹا. اگر آپ دیکھیے اٹلی، اسپین، جی، ان کی میکسیمم جانیں گئی ہیں، انگلینڈ. تو یہ کم سے کم WHO کو ضرور کہنا چاہیے تھا کہ چائنا نے بہت بڑا دنیا کے ساتھ دھوکہ کیا. انہوں نے تو رپورٹ نہیں دی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ میں بھی 90 ڈیز کے بعد اپنی طرف سے آپ جو مرضی لکھ دو، لیکن پریکٹیکلی جو ہونا چاہیے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا چائنا ووہان میں الاؤ کرے گا کسی کو بھی کہ آپ آئیے ووہان میں اور ہماری لیب کو سارا انسپیکٹ کریے؟ اٹس ناٹ پاسبل. دس از واٹ مائی ویو از. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، بات آپ نے ٹھیک کہی کہ چائنا تو ایکسیپٹ کرنے کی تو دور کی بات ہے. پہلے دن سے جب سے امریکہ نے یہ کہنا شروع کیا یا انٹیلیجنس برادری نے، اور ایون ان کے اپنے سائنٹسٹ، مجھے یاد ہے ڈاکٹر یین، ان کی ایک وائرولوجسٹ تھی ووہان سے، انہوں نے سب سے پہلے امریکن ٹیلی ویژن پہ بتایا کہ بھئی میں وہاں پہ کام کرتی تھی اور یہ وہ آج بھی آتی ہے. انہوں نے کہا یہ بایو ویپن ہے. اور صرف وہی نہیں ہے، بہت سارے اور بھی چائنیز سائنٹسٹ. ایک جاپان کا جی، جس نے وہاں پر 3 سال کام کیا ہوا جی، اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے پچھلے ہفتے. رائٹ. وہ بھی ایون یورپین کچھ سائنٹسٹ بھی کہہ رہے ہیں، اور انٹیلیجنس کمیونٹیز میں، یعنی دنیا بھر کی جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں ان کی انٹیلیجنس کمیونٹیز میں یہ رپورٹس ہیں کہ دیر از سم تھنگ فشی. اس کے جواب میں وہ چائنا کے جو منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن ہیں، وہ الٹا امریکہ پہ کہتے ہیں جی کہ یہاں امریکہ کے ایک فوجی اڈے سے یہ اس نے کل بھی یہی کہا ہے. یہ جو ان کے چائنا کی منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن ہیں، وہ بائی دا وے پاکستان میں ڈپٹی ہائی کمشنر بھی رہ چکے ہوئے ہیں چائنا کے، اور ان کے بہت اچھے مراسم ہیں پاکستان کے ساتھ. اور وہ بائی دا وے سنجیان کے مسلم ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام پہلے محمد سمتن ہوتا تھا، اب انہوں نے اپنا نام بھی جو ہے نا للیان جو پتہ نہیں کیا رکھ لیا واٹ ایور. لیکن وہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ آفٹر آل کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی اتنی بڑی رجیم کے وہ جو منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن ہیں. دیٹ مینس کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ کمیونسٹ پارٹی کے بہاف پہ کرتے ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ کیا ایسا ہونے دے گا چائنا؟ آف کورس چائنا اس کو نہیں مانے گا، لیکن چائنا پہ ڈاکٹر صاحب یہ کم از کم دباؤ بڑھے گا. دیکھیے جیسے یہ ویگر مسلم کا مسئلہ ہے، ویگر مسلم کا مسئلہ کوئی کل پرسوں کا تو نہیں ہے نا. ویسٹ نے ابھی کچھ سالوں سے اور ریسنٹلی خاص طور پر یہ جو ووہان کے وائرس کے بعد زیادہ پریشر دبایا نا، اس کی وجہ یہ کہ ویسٹ بھی اب انڈائریکٹ دباؤ ڈال رہا ہے.
یہ نہیں ہے کہ ویسٹ کو فرینکلی میں لیٹ می سے اٹ ویری کلیئرلی کہ ویسٹ کو کوئی ویگر مسلم کا بہت پیار ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ وہ بات کر رہے تھا ویسٹ کہ یہ غلط ہوتا ہے, لیکن دباؤ تو ان کو 50 سال پہلے ڈالنا چاہیے تھا. یہ 10 سال پہلے شروع ہوئی بات, 10 سال پہلے ہلکی ہلکی شروع ہوئی ہے. وہی کہا نا, 10 سال پہلے شروع ہوئی. کینیڈا کی پارلیمنٹ میں تو ابھی پچھلے مہینے اس پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کینیڈا ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, لیکن ہم نے کوئی آفیشلی کچھ نہیں اب تک کیا تھا. پچھلے مہینے سے پہلے تک کچھ نہیں کیا تھا. وہ بھی جو قانون جو ریزولوشن تھا وہ کنزرویٹو پارٹی نے پارلیمنٹ میں پیش کیا. اب اس کو کوئی اپوز تو کر نہیں سکتا تھا, اس لیے وہ ہو گیا. ابھی 2 روز پہلے ڈاکٹر صاحب یعنی وینسڈے کو پرائم منسٹر ٹروڈو نے پارلیمنٹ کی ایک ڈیبیٹ میں یہ کہا کہ ہم نے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ضرور کیے تھے کچھ مل کے ایکسپیریمنٹ لیبارٹریز میں, اور جس میں کینیڈین پیسہ لگا ہوا تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کیوں چائنا کے ساتھ آپ اس طرح کی پارٹنرشپ کرتے ہیں. پر ووہان کی لیب جو ہے اس میں تو 3 بلین دیا امریکہ نے. ٹھیک ہے نا, میں بالکل اسی طرف آنے والا ہوں. ووہان کی جو لیب ہے وہ ون آف دا ورلڈز لارجسٹ وائرولوجسٹ جی وہ تھی لیب تھی. تو اس ساری سچویشن میں ہوگا تو اپیرنٹلی کچھ نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب میری رائے ہے, میری اوپینین یہ ہے کہ جتنا دباؤ چائنا پہ پڑے گا, دباؤ کا ایک اپنا فائدہ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اتنا چائنا, دیکھیے چائنا بہرحال اپنی تمام بڑی اکانومی سب کے باوجود ایک آئسولیٹڈ کنٹری ہے اپنے سسٹم کی وجہ سے. آپ دیکھیں گے چائنا کے ساتھ کوئی کنٹری, پاکستان بھی کھڑا اس طرح نہیں ہوتا کہ پاکستان بیچارے کی اپنی حیثیت ہی کیا ہے کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا مطلب اپنا قد بڑھا رہنا ہے. وہ تو چائنا سے ہی کچھ چاہیے نا ان کو, مدد مل جائے, جو کہ ملتی نہیں. اس پہ بھی آگے شاید ہم بات کریں گے. لیکن وہ چائنا کی اپنی کوئی حیثیت تو ہے نہیں انٹرنیشنل لیول پہ بلاک بنانے والی. پہلے ہوا کرتی تھی, پہلے چائنا کے ساتھ کنٹریز کھڑے ہوا کرتے تھے. اب فرینکلی کوئی بھی کنٹری چائنا کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. یہ سچویشن اگر آگے بڑھتی ہے, یہ راتوں رات تو کچھ نہیں ہونا, آگے بڑھتی ہے تو چائنا کی اکانومی ہٹ تو ہوگی, پروڈکشن وہاں سے کم ہوگی. ویسٹرن ورلڈ جب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ نکالیں وہاں سے, تو انفیکٹ یہ اچھا اس کا اثر تو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیفینس کے لیول پہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اب ان کو چائنا سب سے بڑی تھریٹ نظر آ رہا ہے, جو آنا بھی چاہیے ہے ہی ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیجئے کوارڈ بھی چل رہا ہے. خطرہ یہ تھا کہ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو شاید کو تھوڑا سا یہ نرم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کی بیان بازی نرم ہوتی ہے, لیکن وہ کام نرم نہیں ہوا. یہ ایک اچھی بات ہے. کام تو تھوڑا سا بڑا ہے, میں بالکل مانتا ہوں, کام تھوڑا سا بڑا ہے, اور یہ اچھی بات ہے چونکہ یہ ایک تھریٹ ہے. چائنا کی کمیونسٹ پارٹی پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. طاہر صاحب, میں پچھلے ہفتے رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ آج بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن رشیا ہے. یہ حیرت کی بات ہے. وہ آج بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو رشیا کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, بلاسٹک میسائلز ہیں, وہ چائنا کے پاس نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو چائنا کے بارے اتنا نہ خبر آئی ہو, لیکن کم سے کم میں نے وہ ریئل خبر پڑھی, اس میں انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ وہ رشیا کو آج نمبر 1 اینیمی ابھی بھی مانتے ہیں جی, اور چائنا کو اب وہ تجریح دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب, CIA پینٹاگون کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ایگزیکٹ نمبرز نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ بات ریالٹی ہے کہ جو رشیا کے پاس پرانے نیوکلیئر جو ویپنز ہیں نمبرز میں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن رشیا کا تھریٹ امریکہ کے لیے نہیں ہے. امریکہ کا پولیٹیکل ہوتا ہے اٹیک رشیا پہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مجھے یاد ہے کوئی 35-40 سال پہلے, یہ وہ زمانہ تھا جب میں رشیا خود آیا جا کرتا تھا. اس زمانے میں جو ڈیموکریٹس ہوتے تھے وہ رشیا کے لیے پھر بھی کوئی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے تھے. ریپبلکن بہت سخت ہوتے تھے. پھر ہم نے یہ ٹرمپ کے زمانے تک آتے آتے دیکھا کہ ٹرمپ کا رشیا کے لیے تھوڑا سا سافٹ ہوتا تھا. ڈیموکریٹس اس لیے خلاف ہو گئے کہ بھئی آپ نے سائبر اپنی ایکٹیویٹی سے ہمیں الیکشن ہروایا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی زیادہ جو ٹینشن ہے رشیا کے ساتھ, جتنی موویز ہیں نا آج کل بن رہی ہیں,
امریکہ کی سیکیورٹی کی وہ رشیا کے خلاف ہی بنتی ہیں. چائنا کے خلاف آج تک ڈاکٹر صاحب ایز آف ٹوڈے ایک فلم نہیں ہے ہالی ووڈ کی, ایک فلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہالی ووڈ میں چائنا نے اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے, انہوں نے اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے. انہوں نے باقاعدہ جو بڑی بڑی کمپنی ہیں, وارنر بردرز, جی چلو MGM تو اب خرید لی جی اپنے ایمیزون نے, لیکن جو اور دوسری بڑی کمپنی ہیں ان کمپنیوں میں انہوں نے باقاعدہ انڈائریکٹلی شیئر خریدے ہوئے ہیں. بالکل. اچھا وہ سارے, یعنی ایک فلم آج تک چائنا کے تھریڈ کی نہیں ہے, سب رشیا. اچھا ڈاکٹر صاحب انٹرسٹنگ بات ہے کہ رشیا کا جو کلچر ہے وہ ویسٹرن کلچر ہے بیسیکلی, مطلب وہ ویسٹرن کلچر ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی ویلیوز میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. نہیں, اب جب سے میں سمجھتا ہوں پوتین آیا جی, اس نے ڈکٹیٹوریل رویے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ نہیں, وہ بات یہ ہے کہ پوتین جب سے نہیں آیا, پوتین تو پہلے دن سے ہے. ہاں, پوتین کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ سوویت یونین کے زمانے میں KGB کا ہیڈ ہوتا تھا, سوویت یونین کے زمانے میں. ٹھیک ہے نا جی, سوویت یونین ختم ہوتی ہے, بورس جیلسن آتے ہیں. ٹھیک ہے, بورس جیلسن کا بہت تھوڑا سا پیریڈ ہے, وہ تو نہ کے برابر. ٹھیک ہے نا. اچھا, بورس جیلسن آتے ہیں, اس کے بعد پوتین ہی پوتین ہے. ٹھیک ہے نا جی, کبھی وہ پرائم منسٹر بھی آیا, کبھی پریزیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو ڈیموکریٹک, میں یہ کہہ رہا ہوں جو ڈیموکریٹک ویلیوز کی میں بات نہیں کر رہا. ڈیموکریٹک ویلیوز میں تو رشیا ڈکٹیٹوریل نہیں, ڈیموکریٹک نہیں. آپ نے جب ویسٹرن کلچر کی بات کی جی, وہ ویسٹرن کلچر کو کل کرنے کی کوشش کر ڈاکٹر صاحب نہیں, ان کو وہ کون سا کلچر لائے گا, مڈل ایسٹ کا کلچر تو تھوڑا نہیں لائے گا. نہیں, وہ کہتا ہے کہ ہماری اپنی جو رشین کلچر ہے اس کو اٹھاؤ. وہ رشین کلچر سر ہے ہی ویسٹرن کلچر, وہ مطلب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. میں تو 8-9 سال رہا ہوں, آپ جو مرضی کر لیں, میں نے سوویت یونین کا زمانہ دیکھا, ویسٹرن کلچر ہے, کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیے جو ان کے راجے مہاراجے تھے جی رشیا کے, جی, وہ سارے کے سارے یورپ کے کزن تھے راجے مہاراجوں کے, انگلینڈ کے بھی. ڈاکٹر صاحب رشیا کو یورپ سے باہر تو ہے نہیں. ہاں, ٹھیک ہے, مطلب رشیا اٹسیلف از پارٹ آف. میں چائنا کے معاملے میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. چائنا نے پچھلے 5 سال میں ان کو یہ ریئلائز ہوا, اسپیشلی پچھلے 2 سال میں, کہ وی کین ناٹ ڈپینڈ سو مچ آن دی ویسٹرن ورلڈ. اس لیے انہوں نے اپنے ونگس جو ہیں جی وہ ڈفرینٹ کنٹری جو ڈیولپنگ کنٹری ان میں انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے ہوئے ہیں. اور آج میں یہ جہاں تک مجھے خبر ہے, دعویٰ تو نہیں میں کرتا کسی چیز کا, کہ افریقہ میں نمبر 1 انویسٹمنٹ اینڈ نمبر 1 موسٹ آف دی نیشنز میں وہ کام کر رہے ہیں. پہلے انڈیا کی بھی انویسٹمنٹ وہاں پر بہت ہوتی تھی, لیکن اب انڈیا کی انویسٹمنٹ وہاں پر بہت کم ہو گئی ہے جی. اب چائنا کی انویسٹمنٹ وہاں پر بہت زیادہ ہے. ایون ان ایشیا دیر آر سرٹن کنٹریز جہاں پر چائنا کا انفلوئنس جو ہے, آپ حیران ہوں گے, خیر آپ کو تو سب پتہ ہی ہوتا ہے کہ ویتنام کے ساتھ بھی اندر سے اب وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی وی شوڈ بی ٹوگیدر. پہلے تو لڑائی تھی, اب ٹوگیدر. ایسے ہی کمبوڈیا اور جتنے کنٹریز ہیں چھوٹے چھوٹے, وہاں پر ان سب پہ, برما کے اوپر, نیپال تو آگے انہوں نے جیب میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ ان کی دماغ کی سوچ تھی. انہوں نے آلریڈی اپنے جو ونگز ہیں ان کو پھیلانا شروع کر دیا. ان another 10 years they want to come out of western economy and have something altogether different. ڈاکٹر صاحب اس میں بہت بڑا فرق ہے. وہ ڈپینڈنسی کا مسئلہ نہیں ہے, چائنا کو مکمل طور پر آئیڈیا ہے کہ بھئی وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, لیکن ویسٹرن ورلڈ پہ اس لیے ان کی ڈپینڈنسی ہے, جو وہ پیدا کرتے ہیں وہ سارا ریونیو ویسٹ سے آتا ہے. ویسٹ ان کا سب سے بڑا بائر رہا ہے. آج بھی وال مارٹ دیکھ لیجئے, ڈالر شاپس دیکھ لیجئے, پوری دنیا کی جو کاٹیج انڈسٹری کا جو سامان آتا ہے وہ آج بھی چائنا سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آ رہا ہے, لیکن یہ کم ہونا شروع ہو رہا ہے. اب بنگلہ دیش, انڈیا, اس طرح کی کنٹریز بھی آ رہے ہیں. اچھا,
افریقہ میں انہوں نے شروع نہیں کر دیا، یہ شروع کیا تھا آج سے کوئی 30 سال پہلے، لیکن اب انہوں نے بہت اس پر زور دینا شروع لیکن ڈاکٹر صاحب ان کا زور بڑا ٹوٹا ہے بیچ میں سے، اس لیے نہیں ٹوٹا کوئی امریکہ کی وجہ سے ٹوٹا، ان کی چائنا کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ٹوٹا، چونکہ چائنا کا جو ماڈل اس لیے بھی فیل ہو رہا ہے ان ملکوں میں کہ چونکہ چائنا نے وہاں کی کرپٹ ایلیٹ، چونکہ یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جو کرپٹ ایلیٹ ہیں، جو فیلڈ اسٹیٹس ہیں بہت ساری، مالی ہو گیا، صومالیہ ہو گیا، چائنا خود corrupt ہے۔ کانگو ہو گیا، چائنا خود corrupt اچھا چائنا کرپٹ ہے لیکن چائنا کا ایک رول آف لا تو اپنے لیے تو بہت اسٹرانگ ہے نا، ایک سکسیسفل اسٹیٹ ہے، بہت بڑی اسٹیٹ ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، لیکن یہ جن ملکوں میں گیا وہاں کی غریب عوام ریٹیلیٹ کر رہی ہے چائنا کے خلاف نہیں، وہ اپنی کرپٹ ایلیٹ کے خلاف ریٹیلیٹ کر رہی ہے، جس کا نقصان چائنا کو ہوگا چونکہ پیسہ تو چائنا کو لگا ہوا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو بیچارے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی پیسہ تو ہے نہیں جس سے چائنا کو فائدہ ہوگا، چائنا تو ان کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے نا، کسی کے منرلز ہو گئے، ٹھیک ہے، کسی کا آئل ہو گیا، اب جیسے ایران ہے، ایران ایک ڈیولپ کنٹری رہا ہے ایک زمانے میں، پھر یہ ملائر نے برباد کیا، اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، انہوں نے 25 سال کا ایگریمنٹ کر لیا، وہ جو کہ ہم $400 بلین لگائے گا، وہ $400 بلین $16 بلین سال کا بنتا ہے، وہ انہی کا تیل انہی کے منہ پہ، ٹھیک ہے نا، وہ فارمولا یہی ہے چائنا کا، ایسا نہیں کہ ایران کو پتہ نہیں ہے، ایران کو اس کے پاس آپشن نہیں ہے، اب ایران وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ساتھ اس وقت امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے، کچھ سعودی عربیہ کے ساتھ سعودیوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے۔ ریسنٹ کانفلکٹ جو اسرائیل اور حماس کا ہوا اس میں ایران نے اپیرنٹلی کوئی بہت بڑا کردار ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ تو نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، کیسے کر سکتا ہے، تو سچویشن یہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اچھا پاکستان ہمیشہ سے اب مجبوری ہے، پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ ہمیں چین سے کچھ نہ کچھ ملتا رہے، ہم پاک چین دوستی زندہ باد زندہ باد، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے رہیں تعلقات، پاکستان نے بلا شبہ ایک کردار بھی ادا کیا تھا چین اور امریکہ کی، ہاں جب نکسن کے ٹائم دوستی، ٹھیک ہے کے ٹائم کے اوپر، اچھا اس میں کوئی پاکستان کی خوبی نہیں تھی، اس میں امریکنز کی اپنی تھی نا غلط ڈپلومیسی، اپنی غلط تھی نا اسٹریٹجک انالیسس کہ بھئی ہم جائیں ایک ایسے کنٹری کے ساتھ جو الٹیمیٹلی ان کے لیے تھریٹ بن جائے، یعنی چائنا۔ اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ چائنا از اے بگ مارکیٹ، جی، اور ہم وہاں پر جا کے انویسٹ کر کے خوب پیسہ کمائیں گے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ امریکن کمپنیاں وہاں بہت گئی، ٹھیک ہے، بڑا پیسہ لگایا، لیکن ان کو چائنا کی جو دماغ کی اوپر تھی دھوکہ دینے کی اور قبضہ کرنے کی، وہ شاید ان کو نہیں پتا تھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب سب کچھ پتا ہوتا ہے، کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ سب اپنے مفادات میں اندھے ہوتے ہیں، یہ بچے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اور مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اتنی بڑے بڑے یہ ملک ہیں، پوری دنیا کے بارے میں جو انالیسز ہیں، کریکٹ انالیسز پینٹاگون کرتا ہے، وہ ہم سے آپ سے میرے سے 20 سال پہلے انالیسز کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتے ہیں، 99.9% ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ یہ سب کاروباری مفادات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کسی XYZ سے $1 ملین کا فائدہ ہے تو میں تو اسی فائدے کے پیچھے جاؤں گا نا، یہ ایک ہیومن نیچر کا مسئلہ ہے، بعد میں کیا ہوگا دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے ان کمپنیوں کو بھی فائدہ ہوا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ تو چائنا کو ہوا۔ چائنا کو دیکھیے چائنا کو میں کریڈٹ بھی دیتا ہوں، جہاں ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، چائنا نے انفراسٹرکچر بنایا، چائنا نے اپنے لوگوں کے لیے رول آف لا بنایا، چائنا کا جو سسٹم ہے وہ ویسٹرنر بھی نہیں ہے اور پیور ایسٹرنر بھی نہیں ہے، چائنا درمیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں آپ چلے جائیے جینڈر ایکویلٹی پوری نہیں تو کافی حد تک ہے، کافی ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کریڈٹ کی باتیں ہیں۔ چائنا میں آپ کو صفائی ستھرائی ایسی ملے گی کہ جو ایک اچھے سماج کا حصہ ہوتا ہے، آپ ہمارے بھارت سے کمپیئر کر لیجئے، یہ چیزیں نہیں ہیں، بالکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں یہ کریڈٹ دینا ہے کہ ان کے صفائی ستھرائی، انفراسٹرکچر مضبوط، رول آف لا، اکانومی۔ میں حیران ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی میں اکانومی میں نے 10 کنٹریز کی نکالی، جی امریکہ 22.7 ٹریلین جی، اور وہ 14.3 ٹریلین میں پہنچ گئے ہیں، ایسے ہی، اور اگلے 10 سال میں پتہ نہیں انہوں نے کہاں پہنچ جانا، ایسا ہی جی۔ ان کو روکنا، میں اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے بھی کنڈیم کیا، ہندوستان کی جو اس وقت فلسفی ہے چائنا کے ساتھ، جی وہ مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے
बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी चाइनीज़ होनी चाहिए, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। डॉक्टर साहब है, देखिए जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ने अभी अमेरिका के दौरे पे हैं, उन्होंने वहाँ पर भी एक स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा कि हमारे किसी तरह से भी हम मुतमईन नहीं हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी। मुझे याद है कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में, जब वो लंदन से वापस गए थे इंडिया, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, खुल के कहा, उन्होंने कहा कि हमें बहुत कंसर्न है ये चाइना और हम कंडेम करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ों में कहा उन्होंने। लेकिन अब देखिए भारत के पास बहुत ज़्यादा चॉइस है भी और नहीं भी है। नहीं है इसलिए कि वो नेबर है, नेबर होने के बावजूद भारत ने सख्त डिसीजंस किए हैं। एक तो उनको टफ स्टैंड लिया, पीछे हटाने के लिए खड़े रहे कि ठीक है भाई, तुम ठीक है, माइट हो जो भी हो, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम पीछे जाओ, ठीक है, खड़े रहे, बहादुरी के साथ खड़े रहे। फिर उसके बाद अमेरिकन के साथ उन्होंने बहुत अच्छी ये स्ट्रैटेजी बिल्ड की। मैं बड़े माइन्यूटली से डॉक्टर साहब देख रहा हूँ, जब से जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या अजीत डोवाल हो या इवन अमित शाह हो या जयशंकर हो, ये 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इनकी तरफ से नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। वरना आपको पता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक प्यार मोहब्बत का जरा ज़्यादा जज्बा था। उन्होंने कतन, बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट से जिन्होंने उनको मुबारकबाद दी थी, ठीक है। और जो बाइडन ने कई बार अब तक उनसे राब्ता किया है, कोविड के सिलसिले में भी और उससे पहले क्वाड के सिलसिले में भी, और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो भी विजिट कर चुके हैं, राइट। और टोनी ब्लिंकन भी कई मुलाकातें कर चुके हैं। चूँकि अमेरिका में इंटरनेशनल जब पॉलिसीज़ की बात होती है तो प्रेसिडेंट के बाद वो जो होता है यूएस स्टेट सेक्रेटरी होता है, वो वजीर खारजा जिसको हम कहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे, और उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वो इन्होंने ये सब बहुत अच्छे तरीके से किया और बहुत क्लियर वार्निंग दी। चाइना कई महीनों से बार बार चीख रहा है कि ये भारत और अमेरिका, इन दोनों का नाम लेके, और बीच में कभी कभी वो ऑस्ट्रेलिया को लाता है, कहता है ये तीनों मिल के ना मेरा घेराव कर रहे हैं, और भारत कहता है यस, हमें अपना डिफेंस करना है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ही अक्लमंदी से पार्टनरशिप चल रही है, जो नीडेड है, जो रिक्वायर्ड। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी जो ताहिर साहब ने कहा कि जो वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको सेक्रेटरी वहाँ पर कहा जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कल को प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड इन लाइन होता है टू बी प्रेसिडेंट। अगर दोनों की डेथ हो जाए और दोनों ना रहें तो फिर हाउस ऑफ स्पीकर, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर होता है, वो प्रेसिडेंट बनता है। अगर वो भी किसी तरीके से ना रहें तो चौथा, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, चौथा जो वहाँ का फॉरेन सेक्रेटरी है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाता है, हालांकि वो नॉमिनेटेड होता है। हाँ जी, हाँ, उसमें सिर्फ एक ही बात है, वो तब नहीं बनेगा अगर वो अमेरिकन सिटीजन, अमेरिका में वो पैदा नहीं हुआ। दैट इज़ दी ओनली, अदरवाइज आप देख लो नंबर चौथे पर है वो, जी बिल्कुल, फोर्थ नंबर पे है, और पॉलिसीज पे नंबर सेकंड होता है अमेरिका में, ठीक है। क्योंकि इसमें वाइस प्रेसिडेंट जो भी हो वो मैटर नहीं कर रहा होता है, मतलब पॉलिसीज में, ठीक है, और वो नंबर सेकंड होता है। और मैं समझता हूँ जब से नया फॉरेन सेक्रेटरी ब्लिंकन है, वो जिस तरीके से जी दौरे लगा रहा है, जिस तरीके से जाके डिफरेंट कंट्रीज में मिलने की कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की पॉलिसीज़ को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो क्वाड है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के जहाँ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ इस वक्त, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो इजराइल के साथ उनके रिलेशनशिप बढ़ रहा है वो बहुत बड़ी बात है, और वो चुभती है सारे मुस्लिम वर्ल्ड को कि ये इजराइल के साथ क्यों अपने रिलेशन बढ़ा रहे हैं।
डॉक्टर साहब, मैं इसराइल के साथ उनके तल्लुकात भारत के अब बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि मुस्लिम नेशन को चुभती है, जो कि मुस्लिम नेशन के अपने बहुत अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं इसराइल के साथ। नहीं, वो सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज है। नहीं, लिमिटेड कंट्रीज डॉक्टर साहब, पहली बात है कि मुस्लिम कंट्रीज मैटर कौन से करते हैं, वही कंट्रीज मैटर करते हैं, बाकी कंट्रीज इनफैक्ट मैटर भी नहीं करते कोई। देखिए अब जैसे अफ्रीका के मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो बेचारे सब हाथ फैला के बैठे हुए हैं, वो तो सऊदी अरब की एक फ़ोन कॉल जानी होती है उनको, ठीक है ना, कि भाई ये बयान दो, ये ना दो। जैसे अभी हमने पीछे बात की थी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि OIC ने कंडेम किया, वो करना पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ता है ना, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए, कोई सऊदी अरब ने को बड़ा सख्त बयान दिया, गल्फ स्टेट्स ने दिया, जिसको इनके पास ये रिसोर्सेज है ना, इवन ईरान ने भी इस दफा इतना सख्त नहीं दिया। डॉक्टर साहब, क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, हम वो भी साथ साथ लेना शुरू करते हैं, कर देते हैं जी। ये आ गया जी, एक यूट्यूब का चैनल है शाक ऑर्गेनिक, उनका है कि वाई चाइना इज डेंजरस फॉर कम्युनिटी से क्या मुराद है? अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी है तो वही मैं इससे मतलब लेता हूँ। चाइना देखिए डेंजरस, इसमें चाइनीज़ लोग नहीं हैं, चाइना की जो एक रियासत है उसका निज़ाम है कम्युनिस्ट पार्टी के पास, तो कम्युनिस्ट पार्टी अपनी शराइत पे, अपनी टर्म्स पे दुनिया को चलाना चाहती है, इसलिए वो डेंजरस है। उन्होंने अब तक जो ट्रेड किया वो भी इसलिए किया कि हम अपनी शराइत करेंगे, हम दुनिया की शराइत नहीं मानेंगे। खैर ये दुनिया की भी हमाकत थी, अब वो थोड़े से विशियस हुए हैं, लगता है उनको लगता है कि हम कहीं दीवार के साथ लगाए जा रहे हैं, चूँकि इस तरह की मुखालफत यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, कनाडा की उन्हें पहले कभी नहीं मिली। इंडिया भी अब उनके खिलाफ ही खड़ा चुके हैं, इंडिया के खिलाफ चाइना ने बहुत सारी हरकतें की, तो चाइना को इस बात का एहसास है, तो चाइना अपनी कोई भी डेंजरस हरकत कर सकता है। तो ये है मेरी राय। डॉक्टर साहब आप क्या? मैं ये महसूस करता हूँ कि जो वहाँ के लीडरशिप है उनके दिमाग में एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी फैली हुई है, जो किसी ज़माने में हिटलर के दबाव में होती थी जी, उस वक़्त चैम्बरलैन जो बाकायदा इंग्लैंड के मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गलती से जी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब वर्ल्ड ये समझता है कि इस एक्सपेंशनिज्म को हमें रोकना है, इसलिए आपने देखा कि क्वाड बना, इसलिए आपने देखा कि चाइना के अगेंस्ट तकरीबन सारे लीडर जो हैं वो बयान देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनका जो माइंड सेट है हाँ जी, वो बेसिकली ताहिर साहब पता नहीं आप एग्री करें ना करें, वो एक्सपेंशनिज्म की तरफ बढ़ा हुआ है और उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो वर्ल्ड में फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें थोड़ा सा एक जुमला मैं डालूंगा कि एक्सपेंशनिज्म पहले तो उनका ये है चक्कर कि जितनी सीनो नेशंस है, साइनो नेशन या सीनो जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, यानी वही ताइवान, वियतनाम, वो जो पूरा उनका वो जो है एशियन जो है, वो सब तो उनके काबू में आए। उसके जैसे रशिया कर रहा है अपने सैटेलाइट कंट्रीज में। उसके बाद उनका ये था कि हम अफ्रीका गरीब कंट्रियों को, उनकी करप्ट एलीट्स को खरीद खराद के वो उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो फिर अमेरिकन अब मदद कर रहे हैं, और ये अफ्रीका की कंट्रीज़ की भी कि भाई कैसे इनको निकाले। जैसे अमेरिकन ने मदद की थी मालदीव की, वहाँ से चाइना को बाहर निकाला था, वरना चाइना पूरे का पूरा उस पर कब्जा ही कर लिया था उसने ऑलमोस्ट। अब श्रीलंका की काफ़ी करप्शन है, तो वो फिर उन्होंने एक स्टूपिड डिसीजन किया है श्रीलंका ने, खैर वो एक अपनी जगह पे मसला है। लेकिन फिर चाइना ने ये भी किया था कि यूरोपियन कंट्री जो छोटे छोटे हैं वहाँ पे पाँव फैलाए थे। बहुत बड़ा तनाज़ा उनका हुआ वो चेक रिपब्लिक के साथ, वो चेक रिपब्लिक ने उस पर काबू पाया। फिर ये बहुत ज़्यादा रूड लैंग्वेज चाइना की हुई जर्मनी के खिलाफ, तो जर्मनी मतलब बहरहाल एक पावर्स है, जर्मनी तो ठीक है अपने आप में पावर, तो उन्होंने अपने यूरोपियन कंट्रीज को भी, पूरी यूरोपियन यूनियन अब चाइना के चुंगल से बाहर निकाल चुके हुए हैं तकरीबन। ये छोटे छोटे माल्टा इस तरह के कंट्री जो थे ना, छोटे छोटे यूरोप की कंट्री, चाइना इसमें काफ़ी अंदर आ गया था तो वहाँ से अब वो निकाल रहे हैं उनको, तो 2-3 कंट्री रह गए हैं, उनको भी निकालना उनका एजेंडा है, तो इसलिए चाइना भी डेंजरस है। अगला सवाल देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अहमद पाटिल जी का है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज। सर, आई थिंक दिस वायरस इज द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ US फार्मा
lobby in China CCP. نہیں ایسی بات نہیں ہے عامر جی کہ کوئی جوائنٹ پروجیکٹ نہیں ہے. وہ کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کنسپریسی کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو فارمیسی کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کا بھی اس میں فائدہ ہے, تو وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہیں, بالکل ہی نہیں میں سمجھتا. اس قسم کا کوئی سوال نہیں ہے, کیونکہ امریکہ میں 6 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں دے چکے ہوئے ہیں. امریکہ کی اکانومی بہت ڈاؤن ہو گئی, ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ایک ٹائم پہ 17% پہ پہنچ گئی تھی. سو کوئی بھی کنٹری جو کہ ٹاپ پر ہو وہ یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ وہ نمبر 1 سے نیچے آئے. ڈاکٹر صاحب پیرالائز ہوگی نا پوری دنیا, سب سے خطرناک بات. ٹورزم غائب ہو گئی دنیا سے, ہو ہی نہیں سکتی. ٹورزم غائب ہو گئی, اس سے ایئر بزنس ختم ہو گیا, پورا ٹورزم سے ریلیٹڈ پورے کا پورا سارا ہوٹل کا, مطلب جس کو ہم کہتے ہیں سروس انڈسٹری, وہ ٹوٹل ختم ہو. مطلب یہ والی جو ٹورزم سے ریلیٹڈ ساری انڈسٹری ختم ہو گئی فار دا ٹائم. ان کو اس کو دوبارہ اٹھنے کے لیے 5 سال لگیں گے. 5 سال لگیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور رسپانسبل کون ہے؟ اچھا, پھر پوری دنیا کے لوگوں کی زندگی کا پیٹرن چینج ہو گیا, اور وہ پرماننٹ پیٹرن بن جائے گا. ہاں جی, آنے والے ٹائم کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جو کنٹریاں سفر کی ہیں جس میں انڈیا بھی ہے, اٹ ول ٹیک another 5 years to come to that point جو کہ مارچ 2020 میں تھا. ایسے وہاں پہنچنے کے لیے 5 سال لگیں گے ہر کنٹری کو. یورپ کی اکانومی کا شیٹرڈ ہے. ہاں جی, امریکن اکانومی جو ہے وہ اس لیے آگے بڑھ جائے گی کہ امریکن اکانومی کے جو وہاں پر کنزیومر ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو اوپر اٹھا دیں گے. رائٹ. ہاں جی, دے کین اسپینڈ منی. لیکن ڈاکٹر صاحب جو خطرے والی بات ہے, یہ جو نوٹ چھپ رہے ہیں نا ویسٹرن ورلڈ میں, ہاں آپ کو پتا کہ کینیڈا نے بھی وہ اپنے بینک آف کینیڈا نے سجیسٹ کیا کہ 100 بلین کے نوٹ چھاپ لو. ٹھیک ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ الٹیمیٹلی جیسے آپ نے گریس کی حالت دیکھی تھی, اس قسم کی حالت پہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. آج جتنی جی ڈی پی ہے امریکہ کی, اس سے زیادہ امریکہ کے اوپر ڈیٹ ہے. بالکل صحیح, اس سے زیادہ ڈیٹ ہے. ایسا ہی ہے. ہاں جی, جب ڈیٹ آپ کی جی ڈی پی سے زیادہ ہو جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارمیسیوں کا آپ نے بات کیا وہ تو بالکل سمجھ نہیں آتی, نہ ہے. نہیں ہے ہی نہیں. ہاں جی, وہ ہے ہی نہیں. اس کو آپ مطلب اپنے چین نے اپنی طرف سے یہ ضرور لگتا ہے, جیسے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, کہ یہ ایک اپنی طرف سے اپنا ایک وار کھیلا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا یہ ایک قسم کا نیوکلیئر ویپن انہوں نے پھینکا ورلڈ میں, جس کو بایو ویپن کہتے ہیں. اور آنے والے ٹائم کے اوپر دیکھیے جو لڑائی ہے وہ نیوکلیئر ویپنز کی نہیں ہے, بایو ویپن اور سائبر لڑائی ہے سائبر اینڈ بایو. یہ لڑائی ہے صرف. اور سائبر میں اس وقت رشیا, چائنا, نارتھ کوریا اور انڈونیشیا میں ایک باقاعدہ کالونی بنی ہوئی ہے. They are much more dangerous, including Iran. They are much more dangerous than anything else. دیکھیے ریسنٹلی امریکہ میں جو کالونیل پائپ جو 45% آئل سپلائی کرتا ہے امریکہ میں, وہ بند کر دی, اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے باقاعدہ پیسہ دے کر جی اپنی جان چھڑائی ہے. یہ چیزیں آپ آنے والے 5 سال میں دیکھیں گے کہ کسی وقت بھی وہ کسی شہر کا الیکٹریسٹی بند کر سکتے ہیں, کسی شہر کا پانی کا فلو بند کر سکتے ہیں. اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں بنسبت اس وقت چائنا کو کنڈیم کرنا, کیونکہ اس میں اکیلا چائنا نہیں ہے, اس میں اور بھی 2-3 کنٹری ہیں جو میں نے آپ کو بتائی. ہاں جی, لیکن چائنا کا ڈاکٹر صاحب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ کے بعد دوسرا بڑا نمبر چائنا ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی اس وقت جو ہے نا وہ سائبر کنٹرول کی سب سے بڑی پاور ہے. دیکھیے امریکہ چاہے اس وقت نمبر 1 ہے جی, لیکن جس طریقے سے چائنا کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے, چائنا نے پچھلے 30 سال میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے امریکہ سے بڑا انفراسٹرکچر کریٹ کرنا. آج چائنا میں ہائی ویز جو ہیں وہ ڈبل آف USA ہیں, جو ریل ہے وہاں پر فاسٹ ٹرینز
امریکہ میں تو ابھی ایک بھی نہیں بنی. فاسٹ ٹرینز ان کی وہاں پر دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے ٹائم کے اوپر یہ جو آرٹیفیشل ہے جی یہ بھی ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس وقت آلریڈی ڈاکٹر صاحب اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس چائنا بالکل امریکہ کے قریب ہے. اس وقت آلریڈی ان میں ایک لگن وہ کریٹ کرتے ہیں جس سے وہ سنسیئرٹی سے کام کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ون پارٹی رول ہے, کمیونسٹ پارٹی رول ہے, وہاں پر ان کو کوئی اپوز کرنے والا نہیں ہے. جیسے کہ ہندوستان میں ایک سڑک بنانی ہو تو 1 کلومیٹر جو ہے وہ نہیں بیچ میں سے نکال سکتے, کیونکہ وہاں وہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں. جی قانون جب بنایا, دیکھیے میں آپ کو ہائی ویز بتاتا ہوں جو کہ آئیزن ہاور کے ٹائم پہ شروع ہوئے. انہوں نے سب سے پہلے قانون بنایا کہ کوئی بھی آدمی کورٹ میں نہیں جا سکتا. دے ول ٹیک اوور یور پراپرٹی اینڈ گیو یو دی ویلیو, مارکیٹ ویلیو. یہ کینیڈا میں بھی ہے. ہاں جی, اس قسم کا قانون جو ہے وہ ہر کنٹری کو بنانا چاہیے اگر وہ انفراسٹرکچر کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن بھارت میں تو پالیٹکس ہی ختم نہیں ہوتی. وہاں تو پالیٹیشین ہی 24/7. وہ تو کوئی سرکار کوئی بھی اس کو کوئی کام کرنے دیتے ہی نہیں ہے. کرونا بھی پالیٹکس جی, اور اکانومی بھی پالیٹکس, انفراسٹرکچر بھی پالیٹکس. جی اب دیکھتے ہیں اگلا کویشچن کیا آتا ہے ہمیں. جی سچن جی کا ہے کہ what will be the actions if China found for Wuhan virus guilty, what actions from America, India and Europe. میں اس پہ ایک لائن کہوں گا. دیکھیے دنیا کو مجھے تو میں جو سسپیکٹ کرتا ہوں یا جو گیس کرتا ہوں, دنیا کو کافی اندازہ ہے کہ یہ اس کا چانس یہی ہے کہ یہ وہیں سے آیا اور یہ ایک مین میڈ ہے. کافی اس کا چانس لگتا ہے جو اب تک رپورٹس ہیں, لیکن کر کچھ نہیں سکتے. کر یہی سکتے ہیں کہ جو کرنا شروع کر دیا کہ بھئی چائنا کو پہلے تو ویگر مسلم کے چکر میں ذرا زیادہ پریشر ڈالو, پھر یہ انویسٹیگیشن بٹھاؤ, پھر ٹریڈ کا کرو. یہی آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں. آپ نیوکلیر بم والے زمانے تو گئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ویسٹرن ورلڈ جی وہ ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے نکالنی چاہیے. جی وہ انویسٹمنٹ بلینز کی نہیں ہے, ٹریلین ڈالر کی. وہ انویسٹمنٹ وہاں سے نکالنی چاہیے تو چائنا کو سبق مل سکتا ہے. لیکن مجبوری یہ ہے, دیکھیے اب آپ ہندوستان میں فارماسیوٹیکل سب سے زیادہ ہے, لیکن مجبوری کیا ہے ہندوستان کی کہ را مٹیریل صرف چائنا سے آتا ہے. اب جب تک یہ ڈپینڈنسی ختم نہیں ہوگی, جب تک آپ امریکہ میں انہوں نے کہا کہ اچھا جی جو چائنا میں چیزیں بنتی ہیں یہاں بنانی شروع کرو, وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے. کیونکہ امریکہ میں $15-20 پر آور, اور وہاں $15-20 میں تو وہ آدھا مہینہ نکال دیتے ہیں. لیبر جی چلیے ایک دن سے ہی, لیکن یا تو گھنٹہ وہاں ایک دن, اس سے زیادہ نہیں ہے ایک دن میں. ہاں جی, لیکن واٹ آئی مین کہ وہ اس قسم کی چیزیں بنانا یہاں پر ایبسولوٹلی اکارڈنگ ٹو می از امپاسبل ود دا سیم کاسٹ. ہاں کاسٹ 5-7 گنا آپ بڑھانا چاہیں then it is possible, otherwise it is not possible. وہ سارے ایشوز بھی ہیں. میرا خیال ہے اس کا جو بہترین سولوشن ہے جس پہ دنیا لگی ہوئی ہے, جیسے ہانگ کانگ میں سچویشن ہو رہی ہے کہ چائنا کا یہ نظام ہی بدل جائے. جو چائنیز لوگ ہیں وہ میری اوپینین میں بہت ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, جنرلی بہت اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. وہ بیچارے خود اس کمیونسٹ پارٹی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اگر وہ نظام ہی ڈاکٹر صاحب وہاں سے چینج ہو جائے, لیکن اس کے لیے وقت لگے گا, کافی وقت لگے گا. یہ دیکھیے چاہیے ویسٹرن ورلڈ کو, جیسے کہ انڈونیشیا آگے بڑھ رہا ہے جی, بنگلہ دیش آگے بڑھ رہا ہے, کوریا آگے بڑھ رہا ہے جی, یہ ویتنام آگے بڑھ رہا ہے. وہاں پر مزدوری, ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے. وہاں پر ان کو چاہیے کہ جو نیسیسٹیز وہاں سے آتی ہیں وہ ان کنٹریز میں کریٹ کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے ویسٹرن ورلڈ میں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اگر ڈالر سٹور جو ہے آج سب سے زیادہ چلتے ہیں, ڈالر سٹور میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں 99% چائنا سے آتی ہیں. اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں اس کو پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ڈالر سٹور نہیں رہیں گے. ٹو می it is next to impossible. ہاں پھر وہ $10 اس کا نام ہو جائے گا. It is next to impossible. So اس لیے ڈپینڈنسی جو ہے وہ چائنا سے نکالنی چاہیے اور دوسرے کنٹریز کو ہیلپ کرنا چاہیے.
جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کاروبار میں یہ ہوتا ہے ویورز کے گورنمنٹیں خاص طور ویسٹرن ورلڈ کی فیصلہ نہیں کر سکتی، کارپوریشن کو فیصلہ کرنا اپنے فائدوں اور نافائدوں کی بیس پہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں، ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹپس بڑے دنوں بعد آئے، چونکہ ہم ہی بہت دنوں بعد آئے ہیں۔ واٹ از یور ویو آن پاکستان آرمی دیٹ برنٹ فارسٹ ان بلوچستان؟ وٹ دے وانٹ ٹو شو فار دا پیپل آف بلوچستان بائی ڈسٹرائنگ دیئر فارمنگ؟ یور ویو آن دس ایشو؟ دیکھیے آج ہم بات تو اگرچہ اس پہ کر رہے ہیں، لیکن میں صرف اتنا ہی مختصر جواب دوں گا آپ کو کہ وہاں پہ جو کر رہے ہیں پاکستان آرمی، اپنی آرمی کی ایکسرسائزز کرتے ہیں، وہ پہلے سے کر رہے ہیں، وہ تو انہوں نے رکنا نہیں ہے۔ دنیا کو کیا دکھانا ہے؟ دنیا کو پہلے ہی نظر آ رہا ہے، اب دنیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کب کیا ایکشن لینا ہے۔ دنیا تو وہاں پہ اپنے اڈے قائم کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ بڑا اگلا سوال دیتے ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ تو وہاں پہ اپنے اڈے، فوجی اڈے بنا رہا ہے، وہ بھی ان کی ضرورت ہے، وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، فوجی اڈے بنا رہا ہے، اور چائنا بھی وہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس لیے بنا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی وہیں پر رہیں گے، مطلب ویسٹرن ورلڈ بھی وہاں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو وہ پہلے ہی ویسے ہے، لیکن اب ذرا اور جا رہا ہے۔ جی ایس جی کا واٹ از دا الٹیمیٹ چائناز گیم پلان نیکسٹ اسٹیپس؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چائنا کے دماغ میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ آئی شوڈ بیکم دا نمبر 1 اکانومی اینڈ پیپل شوڈ ڈپینڈ اپان چائنا مور دین امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ۔ تو چائنا کی یہ جو تھنکنگ ہے، چائنا کی نہیں، کمیونسٹ پارٹی کی جو یہ تھنکنگ ہے، اس کو کہیں نہ کہیں جب تک دھکا نہیں لگے گا تب تک اٹ از ناٹ پاسبل۔ چائنا از ڈیفینیٹلی اکارڈنگ ٹو می، طاہر صاحب نے اتنا ایگری نہیں کیا کہ وہ ایک بہت بڑی ایکسپینشنزم کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے ورلڈ کے لیے۔ جی اگلا سوال گلشن جی کا، وٹ یو تھنک اباؤٹ انڈین انٹرنیشنل نیوز چینل؟ دیکھیے ہم نے بھی ایک دا انک ٹی وی کے نام سے شروع کیا ہے۔ ابھی بھارت سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ وہاں سے بھارت سرکار نے ٹینڈر مانگے ہیں کہ ہم ایک بنائیں گے، لیکن دور درشن کو انہوں نے سنا ٹھیکہ دیا۔ اچھی بات ہے، ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ دور درشن تو ہم خود نہیں دیکھتے وہاں پہ بیٹھ کے، تو اب جو بھی دور درشن والے کریں، بھارتی سرکار کریں، یہاں پہ جو ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں ان کی مدد لیں۔ جو بھی انٹرنیشنل نیوز چینل بنانا ہے وہ جب تک بی بی سی، الجزیرہ کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہوگا، اس سٹائل کا نہیں ہوگا، بات نہیں بنے گی۔ ٹوٹل اٹانومی کارپوریشن کو ملنی چاہیے۔ اب آپ نے ڈی ڈی کو دے دیا، ڈی ڈی تو آلریڈی گورنمنٹ کا ہے، کوئی بھی آئے، جی جی جی، ڈی ڈی بلانگس ٹو گورنمنٹ، وہ چاہے مودی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کانگریس گورنمنٹ ہو، چاہے وہ جنتا پارٹی کی گورنمنٹ ہو، وہ تو اس کو دینے کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ چلیے وہ بھی اگر بنا لے، میرا مقصد یہ ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ تو وہ ہونا ٹھیک ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بی بی سی از اونڈ بائی برٹش گورنمنٹ، ٹھیک ہے، دیٹس فائن، لیکن انہوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے، ٹوٹل ٹھیک ہے۔ میں گورنمنٹ کے بھی اگر چلتا ہے تو میں اس کے بھی خلاف نہیں۔ ایون ٹرکش ٹی وی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تو نہیں رکھا ہوا، لیکن وہ ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کو وہ پریزنٹ بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں۔ میں پرسنلی گورنمنٹ آف انڈیا اس کو چلائے، ڈی ڈی چلائے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ماڈل الجزیرہ کا ٹرکش ٹی وی ٹائپ کا رکھیں، تبھی کامیاب ہوگا۔ ہم بہرحال مدد کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اگلے ویک سے ایک کیمپین بھی چلا رہے ہیں اپنے ٹیگ ٹی وی سے، جس سے ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ ہم نے انک ٹی وی دا انٹرنیشنل نیوز چینل کی ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے، اور آگے جا رہا ہے کام، تاکہ آپ کا ہمیں ساتھ ملے۔ اور آج کے سپر چیٹ میں یاد دلا دوں کہ آپ ہمیں پیٹریون کے راہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ paypal.me/tag tv international، اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ آپ جاتے ہیں تو ڈونیٹ کا بٹن لگا ہوا ہے، آپ کلک کیجئے، کنٹریبیوٹ کیجئے۔ یہ سب آپ کا جو ہمارا ساتھ ہوگا یہ اسی کام کے لیے ہے۔ اگلا کویسچن لیتے ہیں۔ Invisible, what do you think about vaccine propaganda against co-vaccine by opposition parties in India? ڈاکٹر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوویکسین جو ہے وہ بیسیکلی وہاں پر اس کی جو اپوزیشن ہو رہی تھی، ہاں جی، وہ اب نیئر اباؤٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اب جو اپوزیشن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کوانٹٹی کی، کہ ہندوستان میں جو ہیں ویکسین نہیں مل رہی، چاہے وہ انڈین میڈ ہے
اچھا ابھی تک آپ دیکھیے کہ سارے ویسٹرن ورلڈ نے فائزر کو ماڈرنا کو بہت زوروں سے انجیکشن لگا دیے. ہندوستان اس کو اپروو بھی نہیں کر رہا. ہاں جی اب اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے باہر سے تو یہی کمپنی ہے نا جانسن ماڈرنا اور یہ اگر آپ ان کمپنیوں کو اپروو ہی نہیں کرے گے تو پھر تو شارٹیج رہنی ہے. ہاں جی کیونکہ ہندوستان کی کمپنیوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 140 کروڑ کو ہاں جی انجیکشن دے سکیں. آج میں حیران ہوا مسٹر جاویدکر جو کہ منسٹر ہیں جی انہوں نے کہا جی کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر سارے ہندوستان کو جو ہے ویکسین لگ جائے گی. یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے, چاہے ہم پرو مودی ہوں چاہے ہم اینٹی مودی ہوں, یہ مذاق ہے. کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں میک اینڈ ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں سارے ہندوستان میں شاٹ لگ جائیں گے. اٹ از ناٹ فزیکلی پاسبل. ہاں جی اور نہ فزیکل پاسبل ہے ٹو پروڈیوس 240 کروڑ سمجھ لو جی کچھ کو لگ گئے 240 کروڑ ویکسین پیدا کرنا جو ڈبل شاٹ ہوتی ہے. ہاں وہ ڈبل کی بات کر رہا ہوں نا. ہاں جی میں سمجھتا ہوں 20 کو لگی 120 رہ گئے. ہاں جی وہ اس کو ہندوستان میں پروڈیوس کرنا جی از ویری ویری ڈیفیکلٹ, بلکہ میں یہی کہوں گا امپاسبل. چلیے یہ واقعی ایک چیلنج ہے. اگلا کویشچن لیتے ہیں جی. ہندوستان میری جان کاؤنٹر ویئر از گوئنگ پاکستان سر کین آئی نو اباؤٹ پاکستان پیپل وٹ دے تھنک اباؤٹ ٹوڈے ایوری ون نوز اباؤٹ دیٹ پاکستان اکانومک کنڈیشن اینڈ ہاؤ دا انفلیشن کل پاکستان مڈل کلاس. دیکھیے یہ باتیں جو آپ سوال کر رہے ہیں خود ہی آپ اس کا جواب دے رہے ہیں اور ٹھیک دے رہے ہیں کہ اب پاکستان نے کہاں جانا ہے, وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پہ آپ کو اور مجھے نظر آتا ہے. اور جو بیچاری وہاں کی غریب عوام ہے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا برا حال ہے. تو یہ آپ کا سوال ہی اس میں ہی جواب ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ نیکسٹ ویک پلیز ٹیل آل یور فرینڈز اینڈ ایوری ون وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے ویری امپورٹنٹ گیسٹ اینڈ ہی واز police chief in Israel, and we are going to discuss with him in English, and the next program will be very significant, and we will try to find it out what is going on in the world, in Muslim world, Israel, and what will be the repercussions in future and what will happen. جی جس میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے, جس میں عرب ورلڈ بھی انوالوڈ ہے, تو we will talk to him. So please watch that program. Tell your friends that it's going to be a very very important. First time he is going to come on Tag TV. جی so we appreciate that and we thank him. And at the same time, Gora Sahab, it's going to be a very big topic in future کیونکہ اسرائیل کا جو ہوند ہے جی وہ تبھی ہے جب تک فلسطینین اور اسرائیل میں کوئی نہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. جی الٹیمیٹلی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ورلڈ میں جتنا بھی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے ٹیررزم کے نام پہ وہ اس کا سینٹر اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ ہے. ٹھیک وہ ہے. اس کنفلکٹ کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے, ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جی سو وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. آپ نے بہت اپریشیٹ کیا تھا پچھلا پروگرام بھی جی شبنم خان کے ساتھ, اس کا بھی آپ کا بہت دھنیہ واد. باقی آپ جتنے بھی پروگرام دیکھتے ہیں طاہر صاحب کے ساتھ آپ کے بہت بڑھیا کمنٹس آتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طریقے سے ٹیگ ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل جی ٹیگ ٹی وی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, شروع کرنے والے ہیں, تو جو ان کے دماغ میں ایک اچھا ہے الجزیرہ کی طرح, جی مجھے لگتا ہے کہ ود ان اے ایئر اور 2 وہ ضرور آپ کی شبھ اچھاؤں کے ساتھ پوری ہوگی. بہت بہت دھنیہ واد, بہت شکریہ آج کا لائیو سپر چیٹ دیکھنے اور سننے کا. آپ پے پال کے راہیں ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ڈونیٹ کا بٹن دبائیں تو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یا پیٹریون کے راہیں آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور ملیں گے برین برس میں اگلے فرائیڈے کو. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.